بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کا درس انشاءاللہ عمدۃ الاحکام جو کہ صحیحین پر مشتمل حدیث کی کتاب ہے اور جس کے درس کا سلسلہ آن لائن جاری ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس میں آج پہنچ رہے ہیں 11ویں حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وہ حدیث کیا ہے؟ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل الخلاء قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث او من الخبث والخبائث۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب الوضوء باب ما یقول عند الخلاء، اور اسی طرح سے امام بخاری نے دوسری جگہ ذکر کیا کتاب الدعوات باب الدعاء عند الخلاء، اور امام مسلم نے کتاب الطہارہ باب ما یقول اذا اراد دخول الخلاء۔ یہ رہی حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ 10 سال تک انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں خدمت کی۔ ان کی والدہ نے آپ کو اللہ کے نبی کی خدمت میں دے دیا تھا، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ ان کے مال و اولاد میں برکت دے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کا کھجور کا باغ سال میں 2 بار پھل لاتا تھا، جبکہ جو لوگ کھجور کے باغ کے بارے میں جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کھجور کا باغ سال میں 1 ہی بار پھل لاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے انس رضی اللہ عنہ کا کھجور کا باغ سال میں 2 بار پھل لایا کرتا تھا، اور اسی طرح سے اولاد بھی ان کو بکثرت ہوئی، بیٹے پوتے پڑپوتے جو ہے بہت بڑی تعداد میں ہوئے۔ تو یہ ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل الخلاء، جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس سے دیکھیے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حرکت پر کیسے نظر رکھتے تھے، اور کیسے آپ سے سیکھتے تھے، اور کیسے دین کو جاننے کے لیے اور آپ کے اسوے پر چلنے کے لیے کیسے صحابہ کرام بیتاب رہتے تھے اور کیسے تڑپتے تھے۔ چنانچہ اسی تڑپ کا نتیجہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کون سی دعا پڑھ رہے ہیں اسے سنا اور اسے بیان کیا۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ کان اذا دخل الخلاء، آپ جب بھی بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ کا دائمی عمل تھا، ہمیشہ کا عمل تھا، یا کم از کم اتنا تو کہہ ہی سکتے ہیں کہ بکثرت عمل تھا۔ عام طور سے زیادہ تر آپ جب بھی بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ پڑھتے۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ جب داخل ہونے لگتے یا جب داخل ہو جاتے، نہ، کیونکہ بیت الخلاء کے اندر تو اللہ کا ذکر کرنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے، جب آپ قریب ہو جاتے اور بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تو آپ یہ دعا پڑھ لیتے۔ تو یہ 2 باتیں، یعنی ایک پکا ارادہ ہو جاتا اور ایک آپ قریب ہو جاتے، اور اس کی عربی زبان میں اس کے بہت سارے دلائل ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کا یہ کہا جائے کہ یہ جب کام کرنے لگو تو یہ کرو، اس سے مقصد ہوتا ہے جب اس کام کرنے کا ارادہ پختہ ہو جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھو یا جب قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو۔ تو اس سے مراد یہ نہیں کہ جب پڑھنے لگو تو اس کے بعد کہو، نہیں، جب پڑھنے کا پختہ ارادہ کر لو
اور پڑھنے کے قریب ہو جاؤ کہ اب شروع کرنا ہے تو پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہاں اردت ان تقرا جب پڑھنے کا عزم اور ارادہ کر لو. اسی طرح سے یہاں اذا دخل الخلا یعنی اذا اراد ان يدخل الخلا جب بیت الخلا میں داخل ہونے کا ارادہ کر دے. اسی طرح سے اس کی ایک مثال اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم صلاۃ کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو دھو. کھڑے ہو جاؤ تب نہیں دھونا ہے، بلکہ جب صلاۃ کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو کہ اب جا کے صلاۃ پڑھنا ہے، کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھنا ہے، تو جب پختہ ارادہ ہو جائے، صلاۃ کا وقت قریب ہو جائے تو اس وقت وضو کر لو. تو یہ عربی زبان کا بڑا معروف قاعدہ ہے کہ کسی کام کے کرنے کا وقت قریب آ جائے اور اس کا پختہ ارادہ بن جائے تو اس کو اس طرح تعبیر کرتے ہیں. تو یہاں اس حدیث میں بھی یہی بات ہے کہ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا میں داخل ہونے کا پختہ ارادہ کر لیتے تو آپ یہ دعا پڑھتے. کیا دعا پڑھتے؟ اللہم. اللہم کا معنی ہوتا ہے یا اللہ. یا اللہ بھی عربی ہے اور اللہم بھی عربی ہے. یا کے معنی میں پکارتا ہوں، جب کسی کو پکارنا ہوتا تو کہتے ہیں یا اللہ، اے اللہ میں تجھے پکار رہا ہوں، میں تجھے بلا رہا ہوں، میں تجھ سے اپنی بات کہہ رہا ہوں. تو کبھی کبھی یا کو حذف کر دیتے ہیں اور یا کے بدلے میں میم لے آتے ہیں. میم اللہم. میم کیوں لے آتے ہیں؟ اس کو اہل علم نے اس میں باریکی یہ بیان کی ہے کہ یا کے بدلے میم ہی کیوں لائے. اس لیے کہ جب ہم میم کہتے ہیں تو منہ کے دونوں ہونٹ بند ہو جاتے ہیں. میم کی آواز ہے تو دونوں ہونٹ مل گئے نا. تو اس کا مطلب جب ہم کہتے ہیں اللہم تو میم کہتے ہوئے ہمارے دونوں ہونٹ جمع ہو گئے، اکٹھا ہو گئے، یعنی ہم نے اپنے پورے دل کو یا اللہ تجھے پکارنے کے لیے اکٹھا کر لیا ہے، جمع کر لیا ہے پوری دل جمعی کے ساتھ. یا اللہ میں تجھے پکار رہا ہوں. یا اللہ تو یا حذف ہوگا تو میم آئے گا اللہم یعنی یا اللہ. کبھی کبھی یا اللہم یہ بہت کم استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ بدل اور مبدل منہ دونوں اکٹھا نہیں ہوتا. تو بہرحال اللہم یہ قوی ہے اور اس میں یہ ہے کہ اے اللہ میں نے پوری دل جمعی کے ساتھ تجھے پکارا ہے. اے اللہ میں تجھے پکارتا ہوں. کس لیے پکارتا ہوں؟ اللہم انی اعوذ بکا. انی اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، میں حفاظت میں آتا ہوں، میں تیرے قلعہ میں محفوظ ہو جانا چاہتا ہوں. اعوذ میں تیرے قلعہ میں آ جانا چاہتا ہوں، بکا تیرے ذریعے سے. اللہم انی اعوذ بکا اے اللہ میں تیری پناہ میں تیری حفاظت میں آ رہا ہوں. من الخبث والخبائث. خبث بھی پڑھا گیا ہے اور خبث بھی، اور معنی بدل جائے گا. اگر خبث کہیں تو یہ خبیث کی جمع ہے. خبیث کے معنی ہوتا ہے خبیث مرد، شیطان، اور خبث یعنی بہت سارے شیاطین. اور خبائث یہ خبیثتن کی جمع ہے یعنی شیطانی، شیطان عورت. خبیث شیطان مرد، جن مرد، اور خبائث یعنی مؤنث شیطان عورت، جنات خواتین جنات. تو خبث والخبائث کا مطلب ہوگا کہ اے اللہ میں جنوں اور شیطانوں کے مردوں اور عورتوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اور خبث والخبائث کا مطلب ہوگا کہ اے اللہ میں ہر طرح کے شر اور برائی اور برائی والوں، بری نفسوں، بری جانوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. تو خبث والخبائث کا لفظ زیادہ عام ہے کہ اے اللہ میں برائی سے اور برے لوگوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اس میں جن و شیطان بھی اور دوسری برائیاں بھی داخل ہو جاتی ہیں. بہرحال دونوں روایت ہے اور دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے. دونوں طرح سے اس دعا کو پڑھا جا سکتا ہے اور دل میں دونوں طرح کے معنی کو حاضر کیا جا سکتا ہے کہ یا اللہ میں ہر طرح کی برائی سے اور ہر طرح کے برے لوگوں سے اور برے شیطانوں سے
اور بری شیطانیوں سے، ان سب سے یا اللہ میں تیری پناہ اور تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ تو یہ ہے دعا۔ اس حدیث کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ ہمارا دین اسلام ایسا دین ہے کہ جس میں چھوٹی بڑی تمام چیزوں کی تعلیم دی گئی ہے۔ چنانچہ ایک بار سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدینہ میں کسی یہودی سے ملاقات ہوئی تو یہودی نے مذاق کے طور پہ کہا کہ آپ کے نبی تو ساری چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں، یہاں تک کہ پیشاب پاخانے کی بھی باتیں بتاتے ہیں، کیسے پیشاب کرو، کیسے پاخانہ کرو، یہ بھی بتاتے ہیں آپ کے نبی۔ اس نے طنز کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے، تمسخر کے طور پہ کہا، لیکن مسلمان کسی کے مذاق اڑانے سے چڑھتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتے ہیں، دل برداشتہ نہیں ہوتے ہیں، دل چھوٹا نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بات بالکل سچ ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ جب پیشاب پاخانہ کرنے لگو تو قبلہ کی طرف نہ منہ کرو نہ پیٹھ کرو۔ آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ جب استنجا کرو تو طاق عدد میں ڈھیلے استعمال کرو۔ آپ نے ہمیں یہ سکھایا، وہ جو نہیں جانتا تھا اس کو سکھا دیا۔ تو اسی طرح سے جب مسلمان کی کسی تعلیم کا مذاق اڑایا جائے کہ تمہارے دین میں تو یہ ہے، تو اس کو اچھی طرح بتا دیا جائے کہ تم کم جانتے ہو، دیکھو ہمارے دین میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ پوری چیزیں بتانا چاہیے اور پورے سکون کے ساتھ اور پورے اطمینان کے ساتھ۔ یہ تو وہ دین ہے کہ جو اللہ کا آخری دین، آخری رسول کے ذریعے، سب سے افضل رسول کے ذریعے ہمیں ملا ہے، جس پر ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ یہ تو اللہ کی وہ نعمت ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں چنا ہے، ہمیں منتخب کیا ہے، تو اس پر تو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، اور اس راہ میں صبر کے ساتھ ڈٹے رہنا چاہیے، جمے رہنا چاہیے۔ بہرحال تو ہمارے دین میں ہر طرح کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ کھانے کے آداب کیا ہیں، پینے کے آداب کیا ہیں، بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، ملاقات کے آداب کیا ہیں، جو ہے اسی طرح سے سفر کے آداب کیا ہیں، زندگی کے مختلف چیزوں میں ہم کو ہر طرح آداب سکھائے گئے ہیں۔ تو اسی طرح سے بیت الخلاء میں جب کوئی بندہ جائے تو اس میں بھی آداب سکھائے گئے ہیں۔ اس میں عملی ادب بھی ہے، قولی ادب بھی ہے۔ قول جو ہم زبان سے کہتے ہیں تو اس میں سکھایا گیا کہ دعا پڑھ کے جاؤ، یہ دعا پڑھو، اور عملی ادب یہ سکھایا گیا کہ پہلے داہنا پیر حمام میں نہ ڈالو، پہلے بایاں پیر ڈالو، داہنا بعد میں، اور نکلو تو داہنا پیر پہلے نکالو، بایاں بعد میں نکالو۔ تو ہم کو قولی ادب بھی سکھایا گیا، ہم کو عملی ادب بھی سکھایا گیا، ہر طرح کی تعلیم دی گئی۔ تو یہ بہت اہم تعلیمات ہمیں معلوم ہوتی۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ بیت الخلاء یا پیشاب پاخانہ کی جگہیں یہ شیطانی مقامات ہیں، یہاں پر شیطان رہتے ہیں اور یہ ہمیں تکلیف پہنچا سکتے ہیں، یہ ہمارے ازلی دشمن ہیں، یہ ہمیں جسمانی طور پر بھی اور ایمانی طور پر بھی ہر طرح تکلیف میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، اور ناپاکی کی حالت میں ان کا تسلط ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں دعا پڑھ کے جانا چاہیے تاکہ ہم اللہ کی حفاظت میں ہو جائیں۔ اللہ نے جو طریقہ دیا ہے وہ طریقہ اپنا لیں، ہم دعا پڑھ کے داخل ہوں، اور ایسے ہی جب بیت الخلاء سے باہر نکلیں تب بھی دعا پڑھیں۔ باہر نکل آئے اس کے بعد کہیں غفرانک، یا اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ اہل علم نے اس میں حکمت اور باریکی یہ لکھی ہے کہ پیشاب اور پاخانہ ایک طرح سے جسم میں برا بوجھ ہے، اگر یہ جسم کے اندر باقی رہ جائے اور یہ بوجھ نہ اتر جائے تو انسان کو قسم قسم کی جسمانی بیماریاں لاحق ہو جائیں گی اور انسان قسم قسم کی پریشانیوں میں پڑ جائے گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پہ رحمت ہوئی کہ اس گندے بوجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اتار دیا، انسان حمام میں گیا، بیت الخلاء میں گیا اور پیشاب پاخانے کا گندا بوجھ اتار کے باہر نکل آیا، ہلکا ہو گیا۔ اب جب اس کا جسم ہلکا ہو گیا تو اسے اپنے روح کا بوجھ یاد آیا، اپنے دل پر جو
گندگیوں کا، گناہوں کا، نافرمانیوں کا جو بوجھ ہے وہ بوجھ یاد آیا تو اس نے کہا یا اللہ جیسے تو نے اس جسمانی گندے بوجھ کو اتار دیا، یا اللہ تو نافرمانی اور گناہوں کے بوجھ کو بھی اتار دے، یا اللہ تو مجھے بخش دے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، غفرانک، یہ پڑھتا ہے بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد۔ تو یہ تو رہی اس حدیث سے جو فائدے ہمیں ڈائریکٹ ملتے ہیں۔ اب آئیے کچھ فوائد، لازمی فوائد جو عقیدے سے متعلق ہیں اور جس میں بہت سارے لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، ان فوائد پہ بھی نظر ڈالتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کو پکارا کرتے تھے، اللہ سے مانگا کرتے تھے، اللہ سے سوال کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ خود نفع نقصان کے مالک نہیں تھے۔ آپ نے ہمیں یہ سکھایا کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، جس سے مانگنا چاہیے وہ اللہ ہے، جس سے دعا کرنی چاہیے وہ اللہ ہے۔ آج کتنے نادان ہیں جو بات بات میں یا اللہ یا رسول اللہ، یا اللہ یا رسول اللہ، وہ نہیں سمجھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کو پکارا کرتے تھے، اور آپ نے اپنے صحابہ کو بھی یہی تعلیم دی کہ اللہ کو پکارا کرو۔ آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے پکارو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے اللہ کے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، آپ کی اتباع کرو، یہ نہیں کہ آپ کو پکارو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا نہیں ہے، یا رسول اللہ نہیں کہنا ہے، آپ کی عبادت نہیں کرنی ہے، آپ کے نقش قدم پہ چلنا ہے، آپ کی اتباع کرنی ہے، آپ کی پیروی کرنی ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی توحید میں نہایت اعلیٰ تھے، اور یہی توحید آپ دنیا کو سکھانے کے لیے آئے تھے کہ پکارو تو اللہ ہی کو پکارو، عبادت کرو تو اللہ ہی کی کرو، حفاظت میں کوئی آپ کی حفاظت کر سکتا ہے تو اللہ ہی کر سکتا ہے۔ شیطانوں سے حفاظت کا مسئلہ ہو، کسی اور شر اور مصیبت سے حفاظت کا مسئلہ ہو تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں جاؤ۔ اعوذ بکا، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں تیرے قلعہ میں بند ہونا چاہتا ہوں، یا اللہ میں تیرے قلعہ کے اندر محفوظ رہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پکارا، جبکہ آپ ہمیشہ ان کی تعریف کرتے رہے اور ہمیں درود اس طرح سکھایا کہ کہو یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ویسے رحم کر، ویسے رحمت نازل فرما جیسے ابراہیم علیہ السلام پہ رحمت اور برکت نازل فرمایا تھا۔ اس میں کہتے ہیں مشبہ بھی اعلیٰ ہوتا ہے، اس سے اہل علم بات سمجھ جائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہیں پکارا، پہلے رسول نوح علیہ السلام کو بھی نہیں پکارا، فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام کو بھی نہیں پکارا، جب پکارا اللہ کو پکارا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی تعلیم دی ہے۔ تو جب ہم جہاں خطرہ ہے کہ شیطان ہم پر مسلط ہو جائیں گے، شیطان ہمیں تکلیف پہنچائیں گے، تو وہاں ہمیں اپنے رب کو پکارنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارا کرتے تھے، کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی ولی کو، کسی فرشتے کو، کسی کو نہیں۔ جنات و شیاطین تو ان سے کمتر ہیں، اور ان کو کیسے حق دیا جا سکتا ہے، ان کو کیسے پکارا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ اس حدیث میں توحید کی بہت بڑی تعلیم ہے، اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعاؤں میں توحید کی تعلیم ہے کہ ہم پکاریں تو اللہ ہی کو پکاریں، اور اللہ ہی نفع و نقصان کا مالک ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفع و نقصان کے مالک نہیں تھے، اور آپ نے اپنی زندگی میں آپ نے یہ کہہ دیا تھا، سمجھا دیا تھا۔ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پکارا اور کہا فاطمہ سنو، سامنے کوئی آدمی سامنے ہو تو اس کو کہنا، یہ پکارنا غائبانہ پکار نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ آپ نے فاطمہ کو پکارا، نعوذ باللہ۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو سامنے بلا کے کہا کہ بیٹی فاطمہ سلینی من مالی ما شئت، میرے مال میں سے جو مانگنا ہے مانگ لو، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں قیامت کے دن اللہ سے تمہیں بچا نہیں سکتا۔ مالک اللہ ہے، جنت کا مالک اللہ ہے، جہنم کا مالک اللہ ہے، زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، مصیبت اور نعمت کا مالک اللہ ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس لیے مانگو اللہ سے، لوٹو اللہ کی طرف، توبہ کرو اللہ سے، اللہ کی توحید کو اچھی طرح سمجھو۔ یہ ہمیں یہ دعا بھی سکھاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں یہی سکھاتی ہیں۔ جو لوگ یا اللہ یا رسول اللہ کہہ کر کے
کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اس توحید کو نہ سمجھ سکے، وہ غیروں کو توحید کیسے سکھائیں گے؟ پہلے خود توحید سمجھیں، اس کے بعد غیروں کو توحید سکھائیں۔ جنہیں اللہ کی معرفت نہیں، جنہیں نبیوں کی معرفت نہیں، جنہیں جنت و جہنم کا پتہ نہیں، ان لوگوں کو وہی توحید کی تعلیم دے سکتے ہیں جو خود پہلے توحید کو سمجھتے ہوں، اور جو ہر طرف سے اپنے چہرے کو موڑ کر کے، ہر طرف سے کٹ کر کے ایک اللہ کے ہو گئے ہوں، وہی دوسروں کو بھی توحید سکھا سکتے ہیں۔ اس لیے پہلے خود توحید کو مضبوطی سے سیکھنا اور اس پر ڈٹنا، اور اس کے بعد اس توحید کی دعوت کو عام کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے شرک سے، کفر سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں توحید پر مکمل اور خالص توحید پر عمل کرنے والا اور توحید کو نشر کرنے والا اور توحید کی تعلیم کو عام کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سے یہ چیز قبول فرمائے، اور اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے جہنم سے آزاد فرما کر کے جنت میں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔